ایک بات یاد رکھنا، روزہ رکھنا عبادت بہت بڑی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جس طرح میں نے یہ بتلایا کہ نماز پڑھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے، خیرات کرو گے، جنت ملے گی، اور روزہ رکھو گے تو جنت والا ہی مل جائے گا، اجر بہت زیادہ ہے۔ تو جتنا بڑا اجر ملنے والا ہے، شیطان مخالفت بھی اتنی زیادہ کرے گا۔ تو ایسے ہی بندے کے دل میں وہم سا ڈال دیتا ہے، اوئے روزہ نہ رکھی، روزہ رکھا تو مر جائے گا، وہم، ویسے وہم ڈال دیا۔ تو خالی وہم پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی وہم پڑ گیا۔ جیسے کئی بندوں کے دل میں وہم ہوتا ہے، او جی میں گھر سے باہر نکلا تو مر جاؤں گا، میں نے یہ کام کیا تو مر جاؤں گا، یہ ایسے وہم ہوتے ہیں۔ بلی راستہ کاٹ گئی تو واپس آ جاؤ، گیا تو نقصان ہو جائے گا، یہ ایسے وہم ہوتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے آج میں آپ کو ایک وہم کا علاج بھی بتلاؤں۔ وہم کا علاج یہ تو نہیں خالی وہم ہے، یا روزہ رکھ لا تو مر جاؤں گا، روزہ کھا تو مر جاؤں گا۔ اس وہم کا علاج کیا ہے؟ بلکہ ہمارے تو ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ تم روزہ رکھو، مجھ سے لکھوا لو کہ تم مرو گے نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کیسے کہتے ہیں مرو گے نہیں؟ کہنے لگے ہمارے جیسا پاپی بندہ روزے کی حالت میں مر جائے اور ہمیں چاہیے کیا؟ روزے کی حالت میں مرنے کا اجر اور ثواب کیا ہے، اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے بتلا دیتا ہوں۔ ایک بندہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، یوں سمجھے ریلوے کا ملازم ہے، یا پولیس میں ملازم ہے، یا فوج کے اندر ملازم ہے۔ وہ جو گورنمنٹ جاب کرنے والا ہے، گورنمنٹ کا ملازم ہے، وہ گھر میں مر جائے اس کی ویلیو اور ہوگی، اور اگر وہ ڈیوٹی پہ مر جائے، ڈیتھ آن ڈیوٹی کنسیڈر ہو جائے تو اس کی قیمت کچھ اور پڑتی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک ریلوے کا ہی ملازم ہے، گھر کے اندر مر جاتا ہے، اس کی ویلیو اور ہوگی، اور اگر ڈیوٹی کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے ڈیتھ آن ڈیوٹی کنسیڈر ہو جائے اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک پولیس کا ملازم ہے، گھر کے اندر مر جائے اس کی اور ویلیو ہوگی، اور ڈیوٹی کرتے ہوئے اس کو موت آ جائے، ڈیتھ آن ڈیوٹی کنسیڈر ہو جائے تو اس کے لیے بڑی بڑی مراعات ہیں۔ اس کو یہ پلاٹ بھی دے دو، اس کو اتنا انعام بھی دے دو، اس کو یہ بھی دے دو، اس کو یہ بھی دے دو۔ بھئی یہ کیوں؟ اس کے بچے کو بھی بھرتی کر لو۔ بھئی یہ کیوں؟ کہتا ہے یہ ڈیتھ آن ڈیوٹی کنسیڈر ہوا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمجھ لو، جو بندہ روزے کی حالت میں مر گیا ہے وہ ڈیتھ آن ڈیوٹی کنسیڈر ہوتا ہے، کہ وہ ڈیوٹی کر رہا تھا، وہ عبادت کے اندر مشغول تھا، اس کو موت آ گئی۔ تو فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں مر جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر خالی وسوسہ ہے دل میں کہ روزہ رکھا تو مر جاؤں گا، تو اس وسوسے کی کاٹ یہ ہے کہ بھائی اگر میں مر گیا روزے کی حالت میں اور مجھے چاہیے کیا؟ اور بندہ تو دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے ہے، کوئی 100 برس بھی جی لے آخر مرنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بندہ اس دنیا میں مرنے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت ہے، کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ اگر بندہ روزے کی حالت میں مر جائے۔ یار ایک تو یہ کاٹ ہے، یہ جو خالی وہم ہوتا ہے نا، روزہ رکھا تو مر جاؤں گا، اس کا علاج یہ ہے کہ بھائی روزہ رکھو، روزے کی حالت میں مر گئے اور ہمیں چاہیے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی ایسا بیمار ہے، کوئی حکیم حاذق، کوئی ڈاکٹر، میں ان کی بات نہیں کرتا جو 100 روپیہ لے کر جعلی سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا۔ ایسا ڈاکٹر، ایسا حکیم جس کے اندر خوف خدا ہو، وہ اگر یہ کہہ دے کہ بھائی اس نے روزہ رکھا تو مر جائے گا یا اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی بیماری پرولونگ ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں
روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔